نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بستو کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور خود سگ آزاد۔ بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے، جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی۔ کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں، مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں، تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں۔ بجھا جو روزن زنداں تو ہم نے سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی۔ چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی۔ غرض تصور شام و سحر میں جیتے ہیں، گرفتے سایہ دیوار و در میں جیتے ہیں۔ یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق، نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی۔ یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول، نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی۔ اسی سبب سے فلک کا گلہ نہیں کرتے، تیرے فراق میں ہم دل برا نہیں کرتے۔ گر آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے، یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں۔ گر آج اوج پہ ہے طالع رقیب تو کیا، یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں۔ جو تجھ سے اہل عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ السلام علیکم پاکستان، دس از ملیہ ہاشمی، یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی آج جیل میں دوسری رات ہے، اور پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے، پورا ملک تو چھوڑیے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف وہ عمران خان ہے کہ جس نے اپنے حق حلال کے پیسوں سے توشہ خانہ سے گھڑی 50% قیمت پر خریدی، وہ توشہ خانہ جس سے 20% پر لے اڑتے تھے ماضی کے حکمران ہر طرح کے تحائف، وہ تحائف بھی، اور بلکہ 20% سے بھی کم قیمت ادا کر کے لے اڑتے تھے، کہ جو توشہ خانہ سے لے کر جانے کی اجازت ہی نہیں، جیسے کہ مہنگی ترین گاڑیاں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ زرداری ہوں، نواز شریف ہوں، ماضی کے حکمران، جو آج عمران خان کو زبردستی اپنی طرح کا چور ثابت کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں اور عوام کے ہاتھوں بار بار ان کا بیانیہ پٹ رہا ہے، اس کے باوجود وہ باز نہیں آ رہے، اور عمران خان کو زبردستی کی جو لیول پلینگ فیلڈ کی فرمائش مریم نواز بارہا اپنے جلسوں میں اور اپنے ٹی وی انٹرویوز میں اس کا اظہار کرتی رہیں، سو بالآخر وہ ان کو نصیب ہو گئی، اور بائی ہک اور بائی کروک جو پلان تھا کہ عمران خان کو کسی طرح سلاخوں کے پیچھے لے کر جانا ہے، اس میں یہ بظاہر تو کامیاب ہو گئے۔ لیکن اب اس کیس کے اتنے جھول لمحہ بلمحہ سامنے آتے چلے جا رہے ہیں کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور کل جب یہ فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے، جو ویکنڈ پہ بالکل کوآپریٹ نہیں کیا گیا، جو عمران خان کے وکلا کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح ان کو وہ وکالت نامے پر سائن کروا سکیں، عمران خان کے دستخط لے سکیں، وہ وکالت نامہ ہوتا ہے کہ جو جیل جس میں رکھا ہے کسی قیدی کو، اس جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی مہر اور اس کے دستخط بھی اس پر ہونے چاہیے، لیکن بالکل بھی تعاون نہیں کیا گیا۔ عمران خان کو گھر سے جو کھانا پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی، وہ بھی جو ریکویسٹ تھی مسترد کر دی گئی۔ عمران خان کو نہ گھر سے کھانا پہنچانے دیا جا سکا، اور نہ ہی ان کو کپڑے پرووائڈ کیے جا سکے جو گھر سے بھیجے گئے تھے، اور نہ ہی ان کو وکالت نامے پر سائن کرنے کی اجازت دی گئی، وکلا سے بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ قانوناً جس کی اجازت ہے عمران خان کو، لیکن یہ جو بد دماغ حکومت اس وقت مسلط ہے ملک پر، انہوں نے عمران خان پر یہ ساری قدغنیں لگا رکھی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں رول ہے، یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، بہت حد تک ہو سکتا ہے ان کی یہ بات درست بھی ہو، لیکن اس کا حتمی فیصلہ
9 تاریخ کے بعد ہوگا، جب شہباز شریف نے اعلان کر رکھا ہے کہ ان کی حکومت جا رہی ہے، ڈیزالو کر رہے ہیں وہ اپنی اسمبلی، قومی اسمبلی، تو پھر اس کے بعد بھی اگر یہی کچھ جاری رہتا ہے تو پھر تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں پی ڈی ایم حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، 100% اسٹیبلشمنٹ ہی عمران خان سے بدلے لے رہی تھی۔ لیکن اگر 9 اگست کے بعد ہمیں عمران خان سے جاری جو ظلم ہے یا عوام کے ساتھ جو جنرلی جو ظلم کیا جا رہا ہے پچھلے 1.25 سال سے، اس میں اگر ہمیں کوئی فرق نظر آتا ہے، کوئی لچک نظر آتی ہے، تو اس سے پھر ہم سمجھ سکیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا رول نہیں تھا جتنا پی ڈی ایم حکومت خود یہ سارا کچھ کر کے شور مچا رہی تھی۔ لیکن بہرحال یہ 10 اگست کے بعد یہ چیزیں پتہ چلیں گی۔ تو ناظرین، آج وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چورا نو پہ گئے مور، تو وہ حساب ہو گیا جی کہ شریف خاندان بڑا ڈھنڈورا پیٹتا رہا، خواجہ آصف بڑا آج کل جگتے لگا رہے ہیں ٹویٹر پہ، اور ایسی بازاری اور غیر معیاری قسم کی گفتگو، جس طرح کے عجیب و غریب قسم کے وہ لطیفے اور شوشے چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ یقین نہیں آتا کہ ایسے شخص کو وزیر دفاع لگا رکھا ہے۔ ان کی بھی کچھ بڑی سٹارٹلنگ تفاصیل سامنے آ گئی ہیں۔ توشہ خانہ کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں جی۔ شہزاد اقبال جو کہ جیو نیوز پہ پروگرام کرتے ہیں نیا پاکستان کے نام سے، انہوں نے کچھ ڈیٹیلز رکھی ہیں جی، شریف خاندان کی بھی اور خواجہ آصف کی بھی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی بھی۔ اس پہ ذرا میں آپ کو کوئکلی بریف کرتی چلوں اور اس کے بعد آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں عمران خان صاحب کے جو گھر پر ایک حملہ ٹائپ کیا گیا، جس طرح سے ان کی تلاشیاں لینے کے لیے جو کچھ ان کے گھر پر ریڈ کی گئی، تو وہ کتنی ایک امورل حرکت ہے کہ ایک شخص جب خود والنٹیریلی گرفتاری دے رہا ہے، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس اریسٹ وارنٹ تھا ہی نہیں۔ اور آج تو بلکہ وہ میاں علی اشفاق نے بھی ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے ایف آئی آر کی کاپی دکھائی ہے، سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے کہ کیسے عمران خان کو اگرچہ گرفتار تو دوپہر کو 1 بجے کیا گیا تھا، لیکن جو ایف آئی آر ہے اس میں ایک نیا کٹا کھول دیا اور کہا ہے کہ ہم نے تو 4:30 بجے جا کے عمران خان کو اریسٹ وارنٹ کی تعمیل کر کے گرفتار کیا تھا۔ کتنا بڑا جھوٹ دن دہاڑے جو ہے انہوں نے بولا ہے اپنی ایف آئی آر میں۔ سو کوئکلی آپ کو ذرا بتاتے چلیں، نواز شریف اور کلثوم نواز کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز جو سامنے آئی ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ جیو نیوز پہ یہ ڈیٹیلز آئی ہیں، یہ اور بھی اٹس آل دا مور انٹرسٹنگ ٹو نوٹ کہ بتایا گیا ہے جی جیو نیوز کے پروگرام میں کہ 13 جنوری 2016 کو نواز شریف اور بیگم کلثوم نواز کو گفٹس ملے ہیں، گھڑی، پین، انگوٹھی اور نیکلس یعنی ہار، اور ایک بریسلیٹ بھی ملا ہے، اور 9 کروڑ 10 لاکھ روپے کی مالیت کے تحائف نواز شریف اور ان کی اہلیہ مرحومہ بیگم کلثوم نواز کو ملے، جس کی انہوں نے ادائیگی کی جناب 1 کروڑ 84 لاکھ روپے، یعنی ان کو 9 کروڑ 10 لاکھ روپے کی مالیت کے تحائف ملے، جس میں سے انہوں نے قومی خزانے میں کتنا پیسہ جمع کروایا؟ 1 کروڑ 84 لاکھ روپے۔ اور اس کے بعد اسی سال 13 فروری 2016 کو بھی نواز شریف صاحب کو یہ سب کچھ پینما کیس آنے سے پہلے کی عیش موج تھی، گھڑی، پین، سونے کی انگوٹھی اور دیگر تحائف ملے، کف لنکس ملے، ڈائمنڈ کے، گولڈ کے، اور 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کی مالیت کا تخمینہ لگا ان تمام تحائف کا۔ لیکن نواز شریف نے ان کی ادائیگی جو ہے ان تحائف کی صرف 32 لاکھ روپے کی، یعنی 20% صرف ٹوٹل اماؤنٹ کا انہوں نے ادا کیا۔ عمران خان نے جو گھڑی توشہ خانہ سے خریدی اس کا 50% عمران خان نے ادا کیا، اور قانون بنا دیا کہ جو بھی توشہ خانہ سے تحائف لے گا وہ 20% پہ نہیں سستا لے گا، وہ 50% سستا لے سکتا ہے، 20% سستا نہیں لے سکتا۔ عمران خان نے تو 30% قیمت بڑھا کے وہ گئے کہ قومی خزانے کو 30% اور فائدہ ہونا چاہیے، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ 9 کروڑ 10 لاکھ روپے کے تحائف لیے اور کتنی قیمت اس کی ادا کی؟ 9 کروڑ 10 لاکھ روپے دینے کی بجائے صرف 1 کروڑ 84 لاکھ روپے، اور 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کے جو تحائف لیے فیبرری میں، اگلے ہی مہینے اسی سال جو لیے، اس کا تخمینہ لگا 1 کروڑ 60 لاکھ، اور ادا کتنے کیے؟ 32 لاکھ روپے۔ اور ای سی پی میں مزے کی بات یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان نے مس ڈیکلیریشن کر دی، عمران خان نے تو جو ٹیکس گوشوارہ جمع کروایا عدالت میں، اس میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اماؤنٹ درج ہے جو انہوں نے توشہ خانہ کی گھڑی والی ساری، صرف 2C میں جو انہوں نے ایک سیکشن ہوتا ہے 2C، جس کی شکایت کی تھی جج ہمایوں دلاور صاحب نے کہ جی اس میں جو ایسٹس براٹ اور
remitted from outside Pakistan. یہ ایک خانہ ہے, اس کے نیچے وہ رقم نہیں لکھی, ویسے گوشواروں میں وہ لکھی ہوئی تھی, درج تھی. شکایت یہ تھی کہ جی 2C میں نہیں لکھی, یعنی توشہ خانہ لکھ کے اس کے نیچے نہیں لکھی, ویسے وہ رقم درج ہے. میاں صاحب نے جو 30 جون 2016 کو اپنی ریٹرن جمع کرائی ہے, اس میں کہیں بھی ان تحائف کا ذکر تک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ان کے فارم بی میں بھی کہیں نثاثہ جات کی ڈیٹیل نہیں ہے. اور پھر جو بیگم کلثوم نواز ہیں, انہوں نے ٹوٹل جناب 1 کروڑ معاف کیجیے گا, جب 13 جنوری 2016 کو جو جیولری لی ہے بیگم کلثوم نواز نے, جو تحائف لیے ہیں, اس میں جو جیولری تھی اس کی مالیت بتائی گئی 1 کروڑ 8 لاکھ روپے, لیکن بیگم کلثوم نواز نے وہ 1 کروڑ 8 لاکھ روپے کی بجائے 15 لاکھ روپے مینشن کی, اور اس میں سے بھی ادا کتنی کی, 1 لاکھ روپے. ٹھیک ہے جی. پھر 17 اکتوبر 2017 کو شاہد خاقان بازی صاحب کی اہلیہ نے 10 کروڑ روپے کی جیولری لی, اور 10 کروڑ روپے کی جیولری کی جو قیمت انہوں نے ادا کی قومی خزانے کو, وہ محض 2 کروڑ روپے تھی. اور اسی طرح جو قیمتی پین ہے, انگوٹھی ہے, اور جو دیگر تحائف ہیں وہ شاہد خاقان بازی صاحب کو بھی ملے, جو کہ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا کہ یہ میں نے آگے دے دیے ہیں. جب پوچھا گیا کہ کیا آپ نے بیچے ہیں یہ, تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے بیچے نہیں ہیں, میں نے صرف آگے دے دیے دوستوں کو, دیگر عزیز و اقارب کو میں نے بانٹ دیے, کہ میں وہ استعمال نہیں کرتا چیزیں. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب ہیں, ان کی بھی 17 اکتوبر 2017 کو انہوں نے جناب گھڑی, انگوٹھی اور بہت سے دیگر تحائف لیے, جن کی ٹوٹل مالیت ہے 1 کروڑ 17 لاکھ روپے, جبکہ خواجہ آصف نے صرف 23 لاکھ روپے ادا کیے. 1 کروڑ 17 لاکھ روپے کے تحائف لے کے اس کی قیمت جو تھی وہ 1 کروڑ 17 لاکھ روپے دینے کی بجائے صرف 23 لاکھ روپے ادا کی. اور فارم بی میں اور 2C میں جو عمران خان کا کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو پھر بھی مینشن کیا ہوا اپنے گوشواروں میں ہر چیز. آپ نے تو جناب اپنے ٹیکس گوشواروں میں اس سال کے مینشن ہی نہیں کی یہ چیز. تو شاہد خاقان بازی صاحب ان میں سے ریلیٹیولی بہتر اس لیے ہیں کہ وہ پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں, جس دن سے توشہ خانہ والا سارا قصہ چھڑا. انہوں نے کہا کہ اس طرح سے تو پھر ہم سب نے تحائف لیے, اگر عمران خان کی بات کر رہے ہیں تو اس طرح سے تو ہم سب نے تحائف لیے ہیں توشہ خانہ سے, تو یہ کون سی بڑی بات ہے. لیکن خواجہ آصف اور شریف خاندان یہ بہترین سیاست اس پہ کھیلتے رہے کہ نہیں نہیں نہیں, یہ تو بڑا ظلم ہو گیا, عمران خان نے تو چوری کر لی, گھڑی چوری کر لی. جس کو گھڑی چور کہہ رہے تھے اس نے تو پوری قیمت جو تھی, جو بنتی تھی قانون کو بلکہ چینج کر کے 20% کی بجائے 50% قیمت ادا کر کے اس پہ ٹیکس بھی ادا کیا, اس کی پوری قیمت بھی ادا کی, اور اپنے ٹیکس گوشواروں میں لکھا بھی. صرف وہ اس 2C خانے میں نہیں لکھا تھا جس کی جج ہمایوں دلاور نے جس کو وہ کوشچن مارک لگا دیا. آپ نے تو اس میں سے کچھ بھی مینشن نہیں کیا ہوا, تو آپ کس طرح سے پھر آپ اہل رہ جاتے ہیں, اور آپ کس حیثیت سے عمران خان پہ بات کر رہے تھے؟ اس نے تو سارا کچھ درج کیا ہوا ہے اپنے ٹیکس گوشواروں میں, آپ نے تو کچھ بھی درج نہیں کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نثار تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. کوئی غیرت مند آدمی جو اس وقت لا ابائڈنگ سٹیزن ہے وہ ایسا نہیں ہے جس کی ناک میں آپ نے دم نہ کیا ہو. اس کے بعد ناظرین ذرا دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے گھر جس طرح سے جو ریڈ ٹائپ کی گئی, یہ آپ دیکھتے جائیں کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کا گھر جو ہے یہ اس میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے, اور ایسے جیسے کوئی بہت بڑا مجرم ہے جس کو وہ چیز کر رہے تھے. اور اب ناظرین بات کرتے ہیں جی آج جو لوکل باڈیز الیکشن ہے اس میں پاکستانی عوام نے بھرپور قسم کا بدلہ لیا ہے عمران خان کو جس ناانصافی کے ساتھ سزا دی گئی اس فیصلے کا. وہ جو کل تک کہتے تھے کہ نکلے نہیں, لوگ نکل نہیں رہے, آج پاکستانی عوام نکلی بھی ہے. انہوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان سب کو مسترد بھی کیا. یہ کہا 20,000 سے اوپر ووٹ پی ٹی آئی لے رہی ہے تو 3,000 ووٹ نون لیگ لے رہی ہے. نون لیگ کے خیر سب سے کم ووٹس اس میں آئے ہیں, اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت دوسرے نمبر پہ آئی ہے. ساری مشینری, سارا حکومتی سیٹ اپ, سارا جو اقتدار اختیار, آپ کی ریاستی مشینری, سب کچھ آپ کی فیور میں ہونے کے باوجود پاکستانی عوام نے اللہ کی مدد سے آپ سب کو ایسا مزہ چکھایا ہے, ایسا زناٹے دار تھپڑ رسید کیا آج پاکستانی عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے کہ ان کو لگ پتا گیا ہے کہ یہ ہوتا ہے عوام کا شعور اور یہ ہوتی ہے عوام کی طاقت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جج ہمایوں دلاور صاحب اور جو دیگر لوگ بھی حکومتی وزراء
جو عمران خان کو کہتے تھے کہ آپ بہت بڑے مجرم ہیں، اور جس کیس میں عمران خان کو جیل میں بند کر دیا ہے، عمران خان نے تو ٹیکس گوشواروں میں سب کچھ مینشن کیا تھا، لیکن جو لوگ عمران خان پر کیچڑ اچال رہے تھے ان کے کتنے بڑے ثبوت پکڑے گئے ہیں، ان کے اپنے فارم بی پکڑے گئے ہیں، 2C پکڑا گیا ہے، ان کے اپنے الیکشن کمیشن میں جو انہوں نے ڈاکیومنٹس جمع کروائے تھے 2016 میں، جو تحائف لیتے رہے شریف خاندان، نواز شریف جو کچھ لیتے رہے، ان کی اہلیہ جو کچھ لیتی رہیں، خواجہ آصف جو کچھ لیتے رہے، وہ آج اپنی کیا صفائی پیش کریں گے؟ اور کیا ہے کوئی ہمارے نظام میں ایسا ذی شعور شخص، جرأت مند شخص جو ان لوگوں کو سوال پوچھے کہ آپ کس حیثیت سے اس عمران خان پہ بات کر رہے تھے؟ اس بیچارے کو تو آپ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زبردستی کی لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں پھینکوا دیا، وہ آج پاکستانی عوام کو شعور دینے کی پاداش میں جیل میں ہے۔ اور جن لوگوں نے توشہ خانہ سے مہنگی ترین گاڑیاں لیں، قانون توڑ کے گاڑیاں لیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو کون پوچھے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب پاکستانی عوام کو چاہیے۔ پاکستانی عوام ایسے بھولنے والی نہیں۔ اور آخر میں جج ہمایوں دلاور جو کہ ایڈیشنل سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ جج ہیں جی، انہوں نے ایک ٹریننگ پروگرام میں جانا تھا۔ عمران خان صاحب کو جلدی جلدی کل جب انہوں نے سزا سنائی، بقول خان صاحب کے وکیل انتظار پر جو تھا، ابھی خواجہ حارث صاحب جو خان صاحب کے وکیل ہیں، سینئر وکیل، وہ دلائل پیش کر رہے تھے عدالت میں کہ ہمایوں دلاور صاحب جو جج صاحب ہیں انہوں نے جلدی جلدی فیصلہ سنا دیا، اور فیصلے میں لکھوایا کہ عمران خان کے وکیل پیش ہی نہیں ہوئے، جبکہ ان کے وکیل کے بقول وہ ابھی دلائل دینے انہوں نے شروع کیے تھے کہ ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا گیا عمران خان کے خلاف۔ ابھی اس چیز پر بھی فیصلہ آنا اس اگلے ہفتے باقی تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بتانا تھا کہ کیا یہ جج صاحب کے دائرے اختیار میں آتا ہے یا نہیں آتا یہ کیس سننا۔ ابھی اس بات کا بھی فیصلہ ہونا باقی تھا کہ کیا گواہان پیش کر سکتے ہیں عمران خان یا نہیں کر سکتے۔ ان کا جو حق ختم کیا تھا دفاع کا جج ہمایوں دلاور نے، اس کو جب چیلنج کیا عمران خان کے وکلاء کی ٹیم نے، تو ابھی اس پر بھی فیصلہ دیا جانا باقی تھا اگلے ہفتے، لیکن اس سے پہلے ہی سزا سنا دی گئی۔ تو وہ جج ہمایوں دلاور 5 اگست سے لے کر 13 اگست تک برطانیہ میں یونیورسٹی آف ہل کے ایک ٹریننگ پروگرام کے لیے، جوڈیشل ٹریننگ پروگرام کے لیے جو ہے وہ پہنچے، اور اس میں انہوں نے جانا ہی تھا۔ اس کے لیے انہوں نے چھٹی بھی لے رکھی تھی پہلے سے ہی۔ جب ان کو چھٹی سے واپس بلایا گیا اور یہ عظیم فیصلہ سنا کہ جب وہ واپسی کے لیے جو ہے وہ برطانیہ کی طرف جب نکلے، تو دلچسپ بات ناظرین یہ ہے کہ جس ٹریننگ پہ وہ گئے ہیں اس ٹریننگ کا عنوان ہے ہیومن رائٹس، بنیادی انسانی حقوق اینڈ رول آف لا، بنیادی انسانی حقوق اور قانون کی بالادستی۔ یہ وہ 2 ٹاپکس ہیں جن پہ ہمارے جج صاحب ٹریننگ کے لیے گئے ہیں۔ اور بنیادی جو عمران خان کا قانونی حق تھا، بہت سے ایسے حقوق تھے کہ جن کو وہ عمران خان کو جن حقوق سے محروم کر گئے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ چلے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے، کیا وہ یہ ناانصافی ہونے دیتی ہے یا پھر وہ اس پر کوئی سو موٹو ایکشن لیتی ہے، کیونکہ بات عمران خان کی نہیں ہے، بات میری، آپ کی اور ان سب کی ہے۔ یہ جو آج عمران خان کے خلاف بھی ہے نا، جو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں عمران خان کو اگر سزا ہو جائے گی تو ہمارا پولیٹیکل فائدہ ہو جائے گا، آپ سب بھی آئندہ ناانصافی کا شکار ہوں گے۔ اگر آج عمران خان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، اس پہ اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو کل آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کسی کو بھی کہیں کہ آپ کے ساتھ ہونے والے ظلم پر آواز اٹھائے، آواز بلند کرے۔ اس وقت آ چکا ہے کہ جج صاحب جو ادھر برطانیہ جا کے ہیومن رائٹس اور قانون کی بالادستی پہ جو جوڈیشل ٹریننگ لینے گئے، اور ٹی اے ڈی اے بھی سرکار سے ملے گا، یعنی میرے آپ کے ٹیکس کے پیسے سے ان کو ٹی اے ڈی اے بھی ادا کیا جائے گا، نوازا جائے گا۔ ذرا یہ اس پہ بڑی اسٹرانگ انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے کہ آخر کیوں عمران خان کو وہ بنیادی حقوق نہیں دیے گئے جو ہر شخص کو دیے جاتے ہیں۔ جو کوئی بھی اس قسم کا کیس ہو، اگر کوئی ملزم کہے کہ میں نے اپنے حق میں گواہان پیش کرنے، تو کیوں نہ اس کو یہ حق دیا جائے۔ اس بات کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں عمران خان کے وکلاء ہائی کورٹ میں، اور obviously اس فیصلے کو بھی وہ چیلنج کریں گے کہ جب ہمارے وکیل کو سنا ہی نہیں، ابھی وہ دلائل دینے شروع کیے انہوں نے، تو ساتھ ہی جج صاحب نے کیسے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جی وکیل صاحب آئے نہیں اور فیصلہ ختم، مطلب ٹائم ختم اور فیصلہ سنا دیا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ اب آگے فیصلہ آنا باقی ہے۔
دیکھتے ہیں، لیٹس سی کیا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی پاکستانی عوام کی ٹھیک ٹھاک تعداد نے ابھی سے ہی جج ہمایوں، بلکہ آج نہیں کل سے ہی، جس دن سے عمران خان صاحب کو یہ سزا سنا کے جج صاحب جو ہیں وہ لندن سدھارنے کی تیاری کر رہے تھے، تو اس وقت سے ہی یونیورسٹی آف ہل جہاں پر یہ ہونا ہے جوڈیشل ٹریننگ پروگرام، جہاں شروع ہو چکا ہوگا 5 تاریخ سے لے کر 13 اگست تک چلنا ہے، ہفتے کا یہ ٹریننگ پروگرام ہے، اس حوالے سے پاکستانی عوام کی کثیر تعداد نے ای میلز لکھنی شروع کر دیں یونیورسٹی آف ہل کو کہ ایسا شخص جو اپنے ملک میں ناانصافی کر کے گیا ہے، انصاف کرنے کے اس مسند پر یہ بیٹھے تھے اور ناانصافی کی ہے انہوں نے، تو اور وہ بھی فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ، اور اگر فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو عام انسان کے ساتھ کس طرح کی ناانصافی روا رکھی جاتی ہوگی۔ سو یہ پلی لے کر پاکستانی عوام اپلیکیشنز لکھ رہی ہے، ای میلز کر رہی ہے، لیٹرز لکھ رہی ہے یونیورسٹی آف ہل کو کہ ان جج صاحب کو سے جو انویٹیشن ہے وڈرا کیا جائے، ان کو نااہل کیا جائے اس ٹریننگ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ساری انفارمیشن تھی جو میں نے آپ تک پہنچانی تھی کہ پاکستانی عوام کیا کر رہی ہے، کیسے ریئیکٹ کر رہی ہے، پاکستانی عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے کیا فیصلہ کر رہی ہے، اور نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ پاکستان زندہ باد۔